What I was thinking today, Aji, کہ سبحان اللہ how successfully has شیطان turned the month of fasting into feasting. اور دوسری بات ہے کہ مزے کی بات ہے وہ بند ہے شیطان. اور پھر بھی اس مہینے میں لوگ کس طرح سے, اور I was thinking یہ کیسے, یعنی شیطان بند ہے اور پھر بھی اس حد تک گمراہیاں اس مہینے میں ہیں. تو I was thinking یہ جو اٹس اے فیجٹ اسپنر, دیکھا آپ نے فیجٹ اسپنر, آپ اس کو جب گھماتے ہیں نا اور جب when you leave it وہ چلتا رہتا ہے. شیطان 11 مہینے ہمیں گھماتا رہتا ہے, اور شیطان آئی تھنک ہی ڈیزروز 4 ہفتے کا ریسٹ, کہ میں تمہیں اب تمہیں دیکھتا ہوں میں کس طرح تم گھومتے رہتے ہو آٹومیٹکلی. اور وہی ہوتا ہے کہ 11 مہینے گھمانے کے بعد ابھی جو ہے نا اس مہینے میں لوگ بنج واچنگ, ٹی ویز, ڈراماز, بنج ایٹنگ اینڈ بنج سلیپنگ. یا سبحان اللہ, جس مہینے میں نیند کو کمپرومائز کرنا ہے, آپ نے کٹ کرنا ہے, اس میں زیادہ سو رہے ہیں. جس منتھ میں کھانے کو کٹ کرنا ہے اس میں زیادہ کھا رہے ہیں, اور جس منتھ میں کم دیکھنا ہے, آنکھوں کو روزہ رکھنا ہے اور قرآن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, اس میں زیادہ دیکھ رہے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ اینڈ یو نو وٹ, لاسٹ رمضان اللہ blessed me to go to enter Ramadan in Haramain. So bro, you know what, میرا دل بڑا دکھی ہوا, پتہ کہ کیا چیز دیکھ کے. جیسی اذان ہوئی نا, لوگوں کے کیمراز تو نکلے اور ان کے ہاتھ ایسے کھڑے ہوئے اور کیمراز نکلے, اینڈ سبحان اللہ, یو نو واٹ, دیر کیمراز ٹرنڈ اور وہ کلاک ٹاور کی طرف مڑ گئے. یعنی the Kaaba was not enough for Muslims. They wanted to show, look where am I. Bro, یعنی کعبہ آپ کے سامنے موجود ہے, لا الہ الا اللہ, اذان ہو رہی ہے, دعاؤں کا ٹائم ہے, and you want to see the clock tower? How Muslims have become so possessed with materialism, حتیٰ کہ even in Masjid Nabawi اخی, in Ramadan, holy month کے holy sites پہ, holy لمحات میں you are focusing on the pillars of Masjid Nabawi, and automatic کس طرح سے وہ rooms کھولتے ہیں, and you are impressed by that, not impressed by اللہ کے نبی کی presence. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جبریل کثرت سے آئے, and you know brothers was asking یہاں پہ کتنے اے سیز لگے ہوں گے اور یہاں پہ کتنے پلرز ہیں مسجد نبوی کے, and I like سبحان اللہ, لوگ برو fascinated ہیں by the You're talking architecture. about the time of adhan and the special times. Obviously, even generally بات کر رہا ہوں, fascination in terms of سبحان اللہ. شیخ پتہ کیا, مسجد نبوی میں عمر بن خطاب کا دور ہے, اور صحابہ نے کہا کہ we have to expand مسجد نبوی, لوگ بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, اور ابھی عمر ہے اور فتوحات ہو رہی ہیں. اور عمر was like اللہ اکبر, عمر کا جب نام تو میرے ادھر گوز بمز آتے ہیں, الفاروق. صحابہ نے کہا I think we should expand مسجد نبوی, اور آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کون جرت کرے گا عمر سے بات کرے کہ مسجد نبوی کی والز کو پینٹ کر لیا جائے, یعنی چونا کر لیا جائے اس پہ کچھ, کیونکہ لوگ آتے ہیں نا, ایمبیسڈرز آتے ہیں. عمر بن خطاب سے بات کی, انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, یعنی ڈسٹریکشن ہے نا, ڈسٹریکشن ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ دا ہارٹس آف مسلمز ٹو بی فوکسڈ کہ اچھا نئی وال پرنٹ ہوئی ہے, نہیں یار سبحان اللہ. ہم یعنی میں سوچا تھا اب ایک آوا بگڑ گیا برو ہمارا رمضان کے مہینے میں, کھانا پینا, گپیں, اور اچھا ایون حرمین جا کے بھی وی آر مور انٹرسٹڈ کہ نہیں ہمارا جو ہے نا وہ فل بورڈ بفے ہونا چاہیے کہ صبح سحری بھی ملے اور افطاری بھی ملے, یعنی وی آر فوکسنگ آن بفیز. میں بتاؤں, لوگ نا عمرے سے کر کے واپس آتے ہیں نا, یا رمضان میں بھی, اور آپ ان سے پوچھیں نا کیسا ایکسپیرینس اور چیزیں, اور سبحان اللہ میں نے کچھ لوگوں سے اس طرح ڈسکشنز باتوں میں سننے کو ملی ہیں, اینڈ واٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ از کہ بڑا ویل مینیجڈ ہے, اب بڑا کمفرٹیبل ہو گیا ہے, اور سارا نا اٹس اباؤٹ کہ بلڈنگس کیسی بن گئی ہیں, راستے کیسے ہو گئے ہیں, چیزیں کیسی ہیں, یو نو اٹس آل اباؤٹ دے ہارڈلی کوئی بات کرو گے یار آئی فیل اسپریچولی ایسا, اور اب میں نے اندر انشاء اللہ یہ پازیٹیو چیز, میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اب یہ کام چھوڑ دینا اور یہ کر, مطلب کوئی ایسی چیز کہ یار اسپریچولی مجھے ہائی فیل ہوا, اس کا کبھی کبھار پورا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. اچھا یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ جو ہم ٹاپک ہے جو ہمارا اس سے اتنا ریلیٹڈ ہے, یہ اکثر بات دیکھنے میں آئی ہے ہمارے پاکستان میں, ہماری سوسائٹی میں رمضان کے حوالے سے. آپ لوگوں سے پوچھیں گے نا 10 دن بعد, اور جی سنائیں رمضان کیسا جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے جی الحمدللہ, یعنی وہ بتائیں گے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ نہ کوئی اتنا بھوک نے ستایا اور نہ کوئی پیاس نے ستایا, نہ کوئی نیند نے ستایا. ابھی میں کئی دفعہ سنا ہے میں نے اس رمضان میں بھی, میں مسجد سے نکل رہا ہوں اور کوئی بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا جی, دیکھیں روزے کا پتہ ہی نہیں چل رہا. واللہ دیکھیں اللہ سیز
جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ میں آیت کا پچھلا ترجمہ اسکپ کروں کیونکہ بہت سنی ہوگی کہ اس رمضان کا پرپس یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تمہارا تقوی اگر پہلے یہاں تھا وہ ہائر لیول پہ چلا جائے. لوگوں سے پوچھا جائے نا رمضان کیسا چل رہا ہے آپ کا 15 دن بعد 20 دن بعد، تو اپنی سلیپنگ روٹین، روزہ کھولنا اور روزہ افطار رکھنا کے حوالے سے کوئی تنگی پرابلم تو نہیں آئی، اس حوالے سے جواب دیتے ہیں کہ جی بہت اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ. حالانکہ اگر جو صحیح جواب تھا وہ اس حساب سے دیکھنا چاہیے تھا کہ جو پرپس آف رمضان تھا کہ میرا تقویٰ بڑھا ہے، کیا جو میں رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے جس لیول پہ تھا کیا میں نے کچھ گین کیا ہے اسپرچویلٹی. اس حساب سے اگر جواب پوچھا جائے نا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ 25ویں 28ویں 29ویں بھی کہیں گے نا تو ایک سمجھدار بندہ یہی کہے گا کہ یار جتنا میں کرنا چاہتا تھا نا میں اتنا کر نہیں پایا. تو میرے لحاظ سے تو یعنی کہ مجھے اور ٹائم چاہیے تھا، یعنی کہ اتنا اچھا نہیں گزرا. آئی وانٹڈ ٹو ڈو مور. کویسچن پوچھتا ہوں فار اس ان دا جاہلیہ، اپنا بھی شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ بھی بتائیں کہ واٹ واز رمضان، یعنی واٹ رمضان لک لائک، یا جب رمضان آ رہا ہوتا تھا تو رمضان کی کیا چیز ہمیں ایکسائٹ کرتی تھی، یا جب رمضان چلا جاتا تھا تو کیا چیز ہم رمضان کی مس کرتے تھے؟ افطار اینڈ اسپورٹس. آپ لوگ؟ برو میں فری ٹائم، بلکہ آئی وڈ سے کہ فری ٹائم ہوتا تھا کافی. تو میں تو یہ نیکسٹ لیول پہ تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بیک ان یو اے ای سچویشن کچھ یوں تھی کہ جتنے بھی ریسٹورینٹس وغیرہ نا وہ بند ہو جاتے تھے ڈیورنگ دا ٹائم آف فاسٹنگ، اور میں بہت عرصے تک یعنی یونیورسٹی لیول تک میں روزے شاذ و نازر رکھتا تھا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یس، کیوں برو؟ جیڈیز کی بات ہو رہی ہے برو. نہیں لیکن پھر بھی برو وائی بندہ تھوڑا جیل ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس کے پاس اندھیرے ہیں برو. یہ بس لیے نیور ٹاک اباؤٹ ہز پاسٹ، کیونکہ برو تہلکا اتنا ڈارک ہے کہ بندہ وہاں کوئی چلا گیا تو گم جائے گا. برو بلیک ہول ہے برو، بلیک ہول ہے، اس لیے بتانا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ اس سے اسٹیٹ آف دی امہ اینڈ اسٹیٹ آف دا یوتھ امیجن کریں اس زمانے میں. ایون اب تو حالات بہت ہی برے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں رکھتا تھا؟ کیونکہ یو نو آئی یوز ٹو گو ٹو جم کے بعد برو کھانے آپ کو نا بھوک لگتی ہے، تو آئی یوز ٹو گیٹ دس کریونگ. اور ہم یقین کریں ہم لوگ گاڑی نکال کے ڈھونڈا کرتے تھے کوئی ریسٹورینٹ تو ملے کم وقت جو کھلا ہو. میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو جب ایسا بندہ دین میں آ سکتا ہے آپ بھی آ سکتے ہیں. جب ایسا بندہ، ویسے رمضان کے روزے نا بڑے بڑے بے نمازی بھی رکھتے ہیں، بے نمازی مطلب ہمارے ساتھ بڑے لوگ کہتے ہیں وہ ساتھ طاہا بھائی نے اور ضیاء بھائی نے بہت دفعہ اپنی سٹوری بتائی ہے، آپ نہیں بتاتے. تم سہ نہیں سکو گے. تو این واللہ العظیم ثم واللہ کبھی کبھار نا آپ اللہ کی باتوں کو یا نبی کی باتوں کو نا صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس طرح نہیں سمجھ پاتے، حالانکہ اس میں سمندر ہوتا ہے حکمت کا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تھوڑا کھاؤ تم دنیا میں بھی سکھی رہو گے اور آخرت میں بھی سکھی رہو گے. شیخ رمضان کا مہینہ اتنا زبردست آپ کو ایک ایوینیو دیتا ہے، یہ اپرچونیٹی ملتی ہے آپ کو. جو بندہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ اپنی ہر دوسری ڈیزائر پہ کر سکتا ہے. اور یہ یعنی وائی ایم آئی سیئنگ دس، دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے یہاں سے بات سنی، یہاں پہ آپ نے جو ہے پبلک میں آ کے بات کہہ دی. وین یو ایکسپیرئنس دس آپ کے سامنے نا ایک نیو ریلم کھلتا ہے، ہورائزنز کھلتے ہیں، اور وہ اسپرچول ہورائزن ہوتا ہے بیسکلی. یعنی وہ آپ ہو سکتا ہے کہ جتنا مرضی بتاؤ شاید وہ آپ بتا نہیں پاتے. دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی ایکسپیرئنسڈ، رائٹ؟ کیونکہ سبحان اللہ، صحیح بات ہے. آپ کی آواز مجھے کیا یاد آیا شیخ، وہ جو ابراہیم الادھم اور ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ دونوں جا رہے تھے، بڑا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، جوتے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے ان کے وہ ہیں، دھوپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سوکھی ہوئی بریڈ کا پیس ہے جس کو بائٹ بھی نہیں کر سکتے. تو سمندر کے کنارے آتے ہیں اور سالٹی واٹر میں ڈپ کرتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واللہ اگر ان ملوک کو اور بادشاہوں کو پتہ لگ جائے نا ہمارے دل میں کتنی خوشی ہے، they would cut our throats and take it away but they can never. یہ آپ اس کو ایکسپلین کریں، وہ کس چیز کی بات کریں ایگزیکٹلی؟ وہ بیسکلی جیسے ابن تیمیہ نے کہا نا کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، وہ عبودیہ، اس دنیا کی ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا.
That is the worship of Allah Sheikh, subhanahu you wa know, ta'ala. we have to understand, देखें, it has to be understood, इंसान का जो मजमुआ है उसकी बॉडी है और उसकी स्पिरिट है, उसकी सोल है, राइट? हमारे जो असलाफ थे ना ब्रो, उन्होंने शुरू ही से कोशिश की है कि अपनी स्पिरिट को, अपनी रूह को ना तकवीयत दें, राइट? अब देखें, अभी आपने जो एक स्टेटमेंट बताई है, लो यअलमुल मुलूक व अबनाउल मुलूक मा नहनु फीही मिनन नअम लजादिलूना बिस्सुयूफ, कि अगर बादशाहों को और उनके बेटों को पता चल जाए हम कितने नेम में हैं, खुशी में हैं, तो वो तलवार के ज़ोर पे हमसे वो लेने की कोशिश करे. दैट वाज द कंटेंटमेंट जो उनको सुकून मिलता था. इन्होंने शुरू ही से वो आयत अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़ते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा. ये वो लोग हैं इनकी जो कमर है ना वो बिस्तर पे नहीं लगी होती रातों को. देखें, बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को सुकून चाहिए ब्रो. हम कहते हैं ना कि देखो यार, आप 10 बजे से लेके अगर आप 4 बजे तक सोते हो ना, आपको मेलाटोनिन मिलेगा, आप बड़े एनर्जेटिक हो जाओगे. बट दीज पीपल डोंट केयर अबाउट द मेलाटोनिन. ये किसी और रियल में होते हैं. ये उठते हैं जब लोग सो रहे होते हैं या नेटफ्लिक्स पे होते हैं या सोशल मीडिया पे होते हैं. दीज पीपल दे वेक अप. कि वो हसन बसरी रहमहुल्लाह के बारे में आता है ना, उनसे किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों है जो लोग रातों को उठ के नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, दे हैव द ब्राइटेस्ट ऑफ फेसेस. व्हाई? हालांकि उनकी तो स्लीपनेसनेस होनी चाहिए थी, उनकी तो आंखें काली होनी चाहिए थी, यानी पूरी नहीं हुई, चेहरा मुरझाया होना चाहिए था. क्योंकि उन्होंने कहा कि लिअन्नहुम खलौ बिर्रहमान, क्योंकि इनकी तन्हाइयाँ रहमान के साथ गुजरती हैं. फ़अलबसहुम बिनूरिही, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर का हिस्सा इनको अता कर दिया. These are special people. एक और शेर भी आता है ना कि अहलुल लैल फी लैलिहिम अलज़्ज़ु मिन अहलिल लहवी फी लहविहिम. जो रात को उठ के रात की तन्हाई में अल्लाह की इबादत करने का मज़ा है ना, उसका कंपैरिजन नहीं है कि जो रात को शहवतों में पढ़ने का मज़ा है. So there's no, दोनों मोहब्बतें हैं. मैं पता है कि अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं नहीं थोड़ा सा ना, वैसे मैं बात ही पूछना चाह रहा था ना, वही पूछना चाह रहा था कि ब्रो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे ना समझना भी चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि हम सब समझने की कोशिश करें. द थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ये बहुत ऊपर की बातें हैं, राइट? हम नालायक हैं, हम गुनाहगार हैं, हम क्या समझ पाएंगे? और फिर अनफॉर्चुनेटली हम जब अपने गरेबानों में झांकें और उम्मत मुस्लिमा का हाल देखें एज जनरल, दुनिया जहाँ के मसले मसाइल हैं, बिदआत हैं ब्रो, लोगों को नहीं पता कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये शिर्क तो नहीं है. उन्होंने तावीज़ बांधे होते हैं, उनसे जो है समझने के लिए ये बस मैंने तावीज़ बांध दी है, यहाँ पर बांधा हुआ, पेट पे बांधा हुआ, बस ये तावीज़ की मदद से ना मेरे सारे काम हो जाएंगे, मुझे औलाद भी हो जाएगी, ये वो हो जाएगा. जब उम्मत इस स्टेज पे है तो यानी खैर और ये सारी चीज़ें वो तो फिर बहुत आगे बात चली जाती है, राइट? यानी देयर इज़ सो मच टू बी डन. और अगर अल्लाह ताला ने आपको और मुझे रमज़ान अता कर दिया और अभी भी अगर हम अपनी आंखें नहीं खोल रहे, और जैसे आपने कहा ना कि शैतान ने हमें ऑटो पायलट पे लगा दिया है, जो 11 महीने शैतान करवाता रहता है और अब रमज़ान के महीने में हम ऑटो पायलट पे खुद कर रहे होते हैं. देयर इज़ अ रीज़न शैतान विल से ऑन द डे ऑफ जजमेंट फला तुलूमूनी वलूमू अनफुसकुम. देखो आज मुझे मलामत मत करो, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था कि जाओ जाके गलत काम करो, मैंने सिर्फ वसवसे डाले थे और तुमने कहा ओ अच्छा ये भी हो सकता है, यहाँ से भी जो है मुझे उसका अकाउंट पता चल जाएगा और आप तुमने चैट, यानी वलूमू अनफुसकुम, यानी अपने आप को जो है आज तुम मुलामत करो. अगर हम इस बात को रैप करें तो हमने अभी बात की खाने की बात की हमने कि अच्छा वो जो खाने के कंट्रोल की बात की ना, वो ये बात की कि हम रमज़ान के रोज़े के टाइम पे तो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट हाउ डू यू बिहेव व्हेन अजान ऑफ मगरिब गोज़ ऑफ. ब्रो लोग गुस्से में, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं कि मुझे क्यों नहीं सर्व कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, सब पीछे हो जाओ, मैं रोज़ेदार आ गया हूँ. दैट्स द टाइम. सो यानी 2-3 चीज़ों का रोज़ा रखे, कंट्रोल करें, खाने पे, सोने पे और स्क्रीन पे. अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लेना अपने रमज़ान में, और खाने पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि रोज़े के बीच में खाने की बात कर रहे हैं, हम क्या अफ्तारी के बाद की बात कर रहे हैं. उस टाइम आपने लिमिटेड लें. एंड वो जो आपने बात की ना, जैसे मैंने डैड से पूछा कि आपने क्या सीखा SSG की सारी ट्रेनिंग में और सारा, कहते हैं यार मैंने सीखा कि इंसान में कोई लिमिट नहीं है, इंसान में कोई लिमिट नहीं है, यानी इंसान किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकता है. तो
رمضان بھی آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں صرف کھانے اور سونوں پہ. آپ کھانا کم بھی کھائیں نا, وہ جو رومن امپائر نے کہا تھا نا کہ جا کے مسلمس کو اسپائی کرو اور دیکھو کیسے ہیں, انہوں نے کہا رہبالم باللیل و فرسانم بالنہار, 3-4 دن گزارے اس نے کہ یہ ایسے ہیں کہ رات کو رہبائز ہوتے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, اور فرسان و بالنہار اور دن میں. تو ان کا کیا میلاٹونن, ان کا سیروٹونن پروڈکشن, ان کی 8 hours آف سلیپ از اے مسٹ. جو آج کل یار واللہ یہ اللہ ہے جو آپ کو اس طاقت اور استقامت دے گا, جسٹ آپ کریں تو صحیح. اینڈ دین سی انشاءاللہ. فور دا سیک آف موٹیویشن میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. دیکھیں یہ نا دراصل میں نے خود اپنے اوپر نا ایکسپیریمنٹ کیا شیخ. بیک ان دا ڈیز آئی یوز ٹو تھنک کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی, یو ورکنگ آؤٹ ڈے اینڈ نائٹ اینڈ یو نو یو ہیو ٹو کنزیوم میلز ایوری 2 hours, رائٹ برو. میں نے اپنا کھانا بہت کم کر دیا ابھی, بٹ ڈیفینیٹلی میں نے اپنا تھوڑا سا جو ڈائٹ ہے وہ تھوڑی سی کلین رکھی ہے. یعنی کچھ چیزوں سے میں بڑا پرہیز کرتا ہوں, اس میں کاربز بھی ہیں وغیرہ. سبحان اللہ, ایٹ ٹائمس آئی ٹیک 2 meals a day اینڈ ایٹ ٹائمس آئی ٹیک 1 meal a day. اچھا پھر مجھے یہ ہوا کہ نہیں یار جو تم نے اتنے سالوں کی محنت کی ہے تمہارے تو مسلس جو ہے ڈراپ ہو جائیں گے, یعنی اتنا جو ورک آؤٹ کیا ہے. اچھا سائنس ہمیں اسٹڈی بتاتی ہے کہ بندے کا مسل ڈراپ نہیں ہوتا انٹل آپ کے اندر 4% فیٹ کیوں نہ رہ جائے. جو آپ کو ایتھلیٹس ہیں, باڈی بلڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جب وہ پوزنگ کر رہے ہوتے ہیں ان مسٹر یونیورس اینڈ آل, ان کا بھی جو باڈی فیٹ اس وقت ہوتا ہے وہ 8% ہوتا ہے. میننگ اس سے بھی جب آپ زیادہ لین ہو جاؤ گے نا تب ڈیٹریمنٹل ہوگا اور آپ کا جو مسل ہے وہ لوز ہوگا. نہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہم تو دیکھتے نہیں ان کو. نہ دیکھیں آپ نہ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں بتانے کی حد تک رائٹ. کرتے بھی تو نہیں رہے کام. تو نو سو دا تھنگ از دیٹ کہ آپ اس چیز سے باہر نکل جائیں. یو کین بی ویری ہیلدی ایٹ دا سیم ٹائم. اور شیخ میں آپ کو بتاؤں دیر آر ٹنز آف بکس اویلیبل جو آپ کو نا فاسٹنگ کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتی ہیں. ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ دیکھو یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں کچھ کتابیں لکھ کے جا رہا ہوں, یہ ہیں فاسٹنگ کے فائدے کہ تمہاری باڈی بڑی اچھی رہ جائے گی, تمہارا برین فوگ نہیں ہوگا, کلیئرٹی ملے گی تھاٹس میں, اور تم انرجیٹک. نہیں, فاسٹنگ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے, روزہ رکھو گے انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. یہی تو ہمارے دین کی ایسنس ہے. میننگ کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو دین بتاتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا دنیا کے نقصان ہو, اس میں نقصان میں تو کہتا ہوں اس کے اندر لازمی آپ کا دنیاوی فائدہ ہے موجود ہے, یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کری ہے برو, میں حیران ہوں کہ یار آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کر سکتے ہیں, آپ منڈے تھرسڈے کے روزے نہیں رکھ سکتے, اس میں اجر بھی ہے اور اس میں اجر بھی نہیں ہے. سو واللہ سلوشن دین میں ہے.